ایک وقت کی بات ہے کہ پاکستان ریلوے کا ایک انجینئر تھا جس نے 30 سال تحقیق کے بعد ایک خاص فارمولہ دریافت کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک سادہ پتھر اور زمین کی کشش شکل کی مدد سے وہ بہت زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے، اتنی بجلی کے تیر بالا ڈیم اور منگلا ڈیم جتنی پیدا کی جاتی ہے۔ اپنے نظریے کی جانچ کے لیے اس نے صرف کشش شکل کی مدد سے ایک گاڑی کو حرکت میں لانے کا تجربہ بھی کیا۔ اپنی دریافت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس نے حکومت سے 50 لاکھ روپے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ اس رقم سے وہ صرف ایک اینٹ اور چند گیئرز کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا آلہ بنا سکتا ہے جو بہت زیادہ بجلی پیدا کر دے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ایجاد بسیں اور کاریں بھی چلا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے حکومت نے اسے 50 لاکھ روپے دینے سے انکار کر دیا اور اس کی بہت کوششوں کے باوجود اس کی ایجاد کو قبول نہیں کیا گیا۔ ایک دن اسے جاپان قونصل خانے کا خط موصول ہوا جس میں اسے جاپان آنے کی دعوت دی گئی۔ جب وہ جاپان گیا تو وہاں کے افسران نے اسے ایک دلچسپ پیشکش کی۔ اگر وہ اپنا فارمولہ ان کے حوالے کر دے تو اس کے پورے خاندان کو جاپانی شہریت، جاپان میں ایک گھر اور یہاں ایک کاروباری موقع فراہم کر دیا جائے گا۔ اس پیشکش سے بہت مایوس ہو کر وہ واپس اپنے ملک آیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ اپنا فارمولہ صرف پاکستان کے فائدے کے لیے دینا چاہتا ہے۔ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ صرف ایک اینٹ اور چند گیئرز سے اتنی زیادہ بجلی کیسے پیدا کر سکتا ہے تو اس نے کہا کہ زمین کی کشش شکل کو ایک جگہ مرکوز کر کے وہ گیئرز کو چلا سکتا ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ چند دنوں بعد وہ انجینئر اچانک غائب ہو گیا اور اسے دوبارہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی کہانی آج بھی ایک معمے کی طرح باقی ہے، ایک ایسے شخص کی داستان جس نے اپنی شاندار سوچ اور وطن سے محبت کو ذاتی فائدہ پر فوقیت دی۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ریلوے کے ایک انجینئر کی حقیقی داستان ہے جو اپنے فارمولے کی وجہ سے اور صرف 50 لاکھ سے تربیلا اور منگلہ جیسے بڑے ڈیموں کے برابر بجلی پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت کے عدم توجہ کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ داستان کئی سال پرانی ہے جو اب کہیں کتابوں میں گم ہو چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ انجینئر لوگوں کو دوبارہ نظر نہیں آلف، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جاپان ہی چلا گیا ہو۔